جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ تمام انسان فانی ہے، اس کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ارسطو انسان ہے، اس کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ارسطو فانی ہے؟ آپ نے کہہ دیا ہے تمام انسان فانی. پتا چلا کہ علم کے مختلف لیئرز ہوتے ہیں. سب سے بلندی پر آپ کو پتا چلا تمام انسان فانی ہے. اس کے بعد آپ دوسری تہ میں آئے، دوسری لیئر میں آئے، اس میں پتا چلا ارسطو انسان ہے. پھر لاجیکلی آپ تیسری لیئر لاجیکلی ہے، وہ خود بن جاتی ہے. لہذا ارسطو فانی ہے. ارسطو کو آپ نے اس میں ڈالا. پہلے آپ نے ارسطو کو اس کے ایک حصے میں ڈالا انسان ہے، پھر اس کے دوسرے حصے میں نتیجے کے طور پر ڈالا چونکہ انسان فانی تھے تو یہ فانی ہے. یہ ترتیب خود بتا رہی ہے. آپ ایک بات دہرا رہے ہیں، تمام انسان فانی ہے. بالکل ارسطو انسان ہے لہذا ارسطو فانی ہے. آپ تو بات دہرا رہے ہیں تمام انسان فانی میں. آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ارسطو فانی ہے. کیوں؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ارسطو انسان؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ارسطو انسان ہے. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ ارسطو انسان ہے، تمام انسان فانی ہے، ارسطو انسان ہے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی لہذا ارسطو فانی ہے؟ تمام انسان فانی ہے. ارسطو انہی میں سے ہے. الگ بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ وہ زبان کی صلاحیت ہے کہ فکر کی تہیں کھلتی ہے. یہ زبان کی صلاحیت ہے کہ ٹھیک ہے ایک بات کو ریپیٹ کرنا ہے. زبان نے کتنی بڑی صلاحیت کے ساتھ اس کو کیا، اتنا یونیورسل، اتنا پرٹیکولر کر دیا. زبان نیچے، استخراج میں زبان نیچے آتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے. استخراج میں زبان اوپر سے نیچے سے اوپر چلی جاتی ہے. زید فانی ہے، بکر فانی ہے، عمر فانی ہے، ایکس وائی زیڈ فانی ہے. مارکس، ارسطو اور سادی فانی تھے لہذا تمام انسان فانی. آپ استقراء کریں، انڈکشن کریں. یہ زبان ہے. اسی لیے دسوقی نے اپنے جو چیپٹر باندھے ہیں ان چیپٹرز میں وہ زبان کے علوم سے بیس کیے. ان میں ایک علم منطق بھی ہے. منطق کو زبان کا علم کرا. وہ بنیادی بات یہ ہے. منطق کا کام اصل میں بات کو کھولنا ہے، اور منطق کے پاس ایک وہ ہے کہ بات کو اس طرح کھولے. فکر میں ٹیمپورل سٹیجز نہیں ہے. تمام انسان فانی ہے، زید انسان ہے لہذا زید فانی ہے. یہ فکر کے ٹیمپورل سٹیجز نہیں ہے، یہ زبان کے ٹیمپورل سٹیجز. تمام انسان فانی ہے، زید انسان ہے لہذا زید فانی ہے. یہ تو یہ پھر وہ یہ یعنی زبان کے اسٹیٹا کا ایک بہت بڑا نظام ہے. اب ان اسٹیٹا کے ان طبقات کو کھولتے رہنا یہ منطق کا. اس لیے ایک بات میں بہت سی باتیں ہوتی ہے اور ایک بات بہت سے اسالیب سے کہی جا سکتی ہے، بہت سے حوالوں سے کہی جا سکتی ہے. تمام انسان فانی ہے یہ ایک حوالہ ہے، زید انسان ہے یہ بالکل دوسرا حوالہ ہے، لہذا زید فانی ہے یہ ایک اور حوالہ ہے. تمام انسان فانی ہے وہاں انسان مرکز ہے، زید انسان ہے یہاں زید مرکز ہے، لہذا زید فانی ہے یہاں مرکز زید اور انسان دونوں ہیں. تمام انسان فانی ہے، زید انسان ہے لہذا زید فانی ہے. یہاں زید اور انسان دونوں مرکز بن گئے. یہ ایک اور طبقہ اسٹیٹم بنا. یہ زبان ان طبقات پر مشتمل. زبان اوپر سے نیچے آتی ہے. بالکل یہ اس کا ایک ورٹیکل ٹیبل ہے زبان کا، یا نیچے سے اوپر جاتی ہے. زبان کو تو ہم نے صرف اس میں دیکھا ہے، ہارائزنٹل میں دیکھا ہے. ہم ہر وقت زبان کے ایک تہ میں رہتے ہیں. ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زبان ایک لیول پر ہے. زبان کے لیول بدلتے رہتے ہیں، زبان کی تہیں بدلتی رہتی ہے ورٹیکلی. اگرچہ زبان بولتی خود ہارائزنٹلی ہے. یہ ہارائزنٹل جو ہے یہ عام بول چال، اور جب بھی ورٹیکل جتنا میچور ہوگا، ورٹیکل جتنا قوی ہوگا، اتنا بڑا ذہن وہاں کام کرتا ہوگا. وہ اصل میں تہیں سامنے آ جائیں گی. ایک لیول پر تہ سامنے نہیں آتی ہے. کیا بات؟ مجھے اس زمین
کہ اس سطح پر رہ کر زمین کی قشریں میں معلوم نہیں کر سکتا ہوں، زمین کا پھیلاؤ معلوم کر سکتا ہوں ہارائزنٹل. زمین کی قشریں معلوم کرنے کے لیے زمین کو کاٹنا پڑے گا اور مجھ کو اپنا زاویہ نظر بدلنا پڑے گا، ایک اور اینگل سے دیکھنا ہوگا، پھر مجھ کو تھے نظر آئیں گی. یہ تو انر کور ہے، یہ آؤٹر کور ہے، یہ کرسٹ ہے، یہ تھے تو اس وقت مجھے نظر آئیں گی جب میں اپنا اینگل بدلوں. اس وقت تو زمین کی سطح پر ہر وقت ایک ہی سطح پر ایک ہی تہ پر میں ہوتا ہوں. یہ تھے اگر تھوڑا اس طرح کریں انسانی ہم اپنی سوسائٹی میں، مجھ کو بچے نے کہا کہ اقرا کہاں گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مہمانوں میں اقرا بھی آئی ہے، چھوٹی بچی. اس بچے نے اقرا ہی کو دیکھا ہے اور مہمانوں کو نہیں دیکھا ہے. یہ بچہ اپنی آنکھوں کی لیول میں دیکھ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں کی لیول میں دیکھ رہے ہیں. ہم نے بڑے مہمان دیکھے ہیں، اقرا نہیں دیکھی. اس طرح اور بچے آئے ہوں گے مہمانوں کے ساتھ، ہم نے وہ نہیں دیکھے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب بھی ہم بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، مثلا مہمان بچہ ہے، بیٹھ کر بچہ اچھی طرح نظر آ جائے تو اس طرح اسٹیٹا اس طرح ایک پورے ایک سفیئرز میں جو خود کا لیتوسفیئر ہے، ہائیڈروسفیئر ہے، لیتوسفیئر ہے، ایٹموسفیئر ہے، اسی طرح زبان کے سفیئرز ہیں. زبان کے ایک سفیئر میں رہنے والا وہ عام بول چال ہے، وہ روزمرہ بول چال ہے، وہ یہاں تک جاتا ہے. زبان کی مختلف تھیوں میں رہنے والا یہاں تک کہ الفاظ متروکہ کے معنی جانتے ہیں، الفاظ متروکہ کے سینس کو جانتے ہیں، جبکہ وہ الفاظ اب یہاں مستعمل ہی نہیں ہوں گے اس سطح پر. بڑا شاعر کا اصل میں کئی تہوں میں رہتا ہے، یعنی بڑا زباندان وہ ٹکلی دیکھتا ہے اور کامن مین ہارائزنٹلی دیکھتا ہے. کامن مین کو طبقات نظر نہیں آتا. اسی میں یہ بات بھی آپ دیکھیں، جب ہم اشیاء کی سطح پر ہوتے ہیں تو اشیاء کے ساتھ ہمارا اور معاملہ ہوتا ہے. جب زبان کی سطح پر آ جاتے ہیں وہ اسٹرکچرلزم میں، ساختیات میں وہ اشیاء نہیں رہتی ہے، اصل میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ رہ جاتے ہیں. اس وقت جب میں سیب کی بات کر رہا ہوں، میں اس سیب کی بات نہیں کر رہا ہوں جس سیب کے ساتھ باقاعدہ میرا معاملہ آتا ہے اور میں کھاتا ہوں یا درخت پہ دیکھتا ہوں یا اس کا بھاؤ پوچھتا ہوں. میں اس سیب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. زبان کی سطح پر اس سیب کا جو امیج ہے وہ سگنیفائڈ ہے اور سیب لفظ سگنیفائر ہے. میں زبان کی سطح پر آ جاتا ہوں. زبان خود کفیل ہے. زبان کو اشیاء کی پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس اسماء کو پھر مسمع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اسماء مسمع سے خود منحصر ہو جاتے ہیں، خود انحصاری اسماء میں آ جاتی ہے. آربیٹرینس آف لینگویج. تو زبان آزاد ہوتی ہے. جب زبان خود کفیل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ زبان کے اندر موجود ہے. اشیاء کی سطح سے آپ اوپر گئے، اب زبان کو اشیاء کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ اسٹرکچرلزم کا ساسیر کا جادو ہے. یہ وہ کہ اسٹرکچر جب زبان کو میں اسٹرکچر کہتا ہوں تو اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے زبان اپنے اندر اپنی تمام صلاحیتیں آپ رکھتی ہے. سیلف کنسسٹنٹ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے اور سیلف سفیشینٹ اور آربیٹری ہے. زبان آزاد ہے. تو وہ زبان کی سطح ہوتی ہے، افہام و تفہیم کی سطح زبان کی سطح ہوتی ہے. وہاں ہم اشیاء کو اگنور کرتے ہیں. اسی لیے جب ہم سیب لفظ کہتے ہیں نہ بولنے والے کے ذہن میں سیب کی تصویر بنتی ہے نہ سننے والے کے ذہن میں سیب کی تصویر بنتی ہے، بلکہ سگنیفائڈ آ جاتا ہے جو اب سیب نہیں ہے، جو اب ایک اور دنیا کی اینٹیٹی ہے. زبان کی اپنی دنیا ہے، یہ اپنی اینٹیٹیز رکھتی ہے. یہ سگنیفائر زبان اصل میں سگنیفیشن ہے. علامات کے استعمال کا، علامات کے ایک پراپر استعمال کو ہم زبان. تو میں نے جیسے کہا پھر زبان کے اندر تہیں ہوتی ہے. ایک یہ کمیونیکیشن کی سطح ہے
ایک ریٹورکس کی سطح ہے، ایک اور طبقہ ہے، ایک اور لیئر ہے. کیا فکر کی جو وسعت ہے یا خیال کی وسعت ہے اس کو سمیٹنے کے قابل ہے زبان؟ مطلب ایسا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خیال جو ہے ہو سکتا ہے زبان تک آنے سے رہ جاتا ہو، ایسا ہو سکتا ممکن ہے؟ اصل میں خیال زبان میں بنتا ہے. اچھا جی زبان تو اصل میں وہ کنٹینر ہے جس میں خیال بنتا ہے. زبان سے باہر تو خیال بنتا ہی نہیں ہے. اچھا مطلب جو خیال خیال میں آ گیا وہ زبان میں بھی آنے کی صلاحیت اصل میں خیال سبز پن ہے، گریننیس ہے خیال. صحیح ہے. زبان ایک شیٹ ہے جس پر آپ سبز رنگ ڈال دیتے ہیں. کیا ہوا؟ تو ابھی گریننیس نظر آیا، گریننیس خود نظر نہیں آئے گا. انسان یہ تجربہ نہیں رکھتا ہے کہ زبان سے باہر اس نے کوئی سوچ رکھا ہو. کیا